پتے کی بات یاد آئی. سنیں گے سب سنیں گے انشاءاللہ. یہ جو رمضان مہینہ آ رہا نا, آپ کو ایک عجیب بات سناؤ. ہمارے نبی معراج پہ گئے تھے. بولو بولو ساتھ میں بولو نا. گئے تھے ساتوں آسمانوں کو پار کیا. ارے بولو نا بھائی, ساتوں آسمانوں کو پڑھو نا, میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. بولو نا ہمارے نبی کہاں پر گئے؟ معراج پہ. ایک عجیب, آپ نے شاید سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا, جب ہمارے نبی آسمانوں کو پار کر رہے تھے ساتھ میں کون تھے حضرت؟ ساتھ میں کون تھے حضرت؟ اچانک جبرائیل یوں سامنے آئے اور کہا میرے پیارے نبی ہم آسمانوں کو پار کر رہے ہیں. ہمارے نبی نے کہا ہاں معلوم ہے آسمانوں کو پار کر رہے, اور آسمانوں پہ نبیوں سے ملاقات بھی ہو رہی ہے. معلوم ہے نا ہمارے نبی جب آسمانوں کو پار کرنے جا رہے تھے نا, یہ شاید آپ نے سنا نہیں سنا, جب ہمارے نبی آسمانوں کو پار کرنے جا رہے ہیں نا تو پوچھا تھا اللہ ساتوں آسمانوں کو پار کرنا. اللہ نے کہا میرا محبوب فکر نہ کرو, ہر آسمان پر ایک نبی تمہارا انتظار کر رہا ہے. ہر آسمان پر ایک نبی تمہارا انتظار کر رہا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کو ایسی شان کے ساتھ پار کیا ہے کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی, دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی, تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی, چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی, پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی, چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی, اور ساتویں آسمان پر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی. تو ہمارے نبی جب آسمانوں کو پار کر رہے تھے نا تو حضرت کون ساتھ میں کون تھے؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول ایک فرشتہ آپ کو ملنا چاہتا ہے. بولو بولو ساتھ میں بولو, کیا کون ملنا چاہتا ہے؟ آپ پرمیشن دیتے ہیں تو بلائے. بھائی رسپیکٹ ہے, ادب ہے, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے. فرشتے بھی اجازت لیتے ہیں کہ بلائے. ہمارے نبی نے فرمایا کون فرشتہ ملنا ہے؟ کہا ایک فرشتہ آپ سے ملنا چاہتا ہے, آپ اجازت دو تو ہم ان کو یہاں لائیں. تو ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا ارے جبرائیل فرشتوں کے سردار تو تم ہو, ارے بھائی فرشتوں کے رئیس اور سردار تو تم ہو, ہے نا بھائی. فرشتے کتنے؟ آپ کو کوئی انفارمیشن آئی؟ میرے کو نہیں معلوم ہے. ہاں ایاز بھائی ان کو معلوم ہے فرشتے کتنے؟ نہیں بولو نا, آپ کو معلوم ہے؟ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے. اللہ کی قسم کسی کو نہیں معلوم ہے فرشتے کتنے. خود اللہ نے کہا میں نے بتایا نہیں, جب اوپر والے نے نہیں بتایا تو اپنے کو کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میں نے کسی کو بتایا نہیں کہ فرشتے کتنے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ. اللہ نے فرمایا فرشتے بہت ہے, میں نے نہیں بتایا کتنے ہیں. کسی کو بھی نہیں معلوم فرشتے, لیکن اتنا معلوم ہے کہ سارے فرشتوں کے امیر کون؟ ہاں حضرت جبرائیل. اسی لیے اللہ جب حضرت جبرائیل کا ذکر کرتا نا تو اللہ سیپریٹ ذکر کرتا. اللہ کہتا ہے وہ بڑی رات آتی ہے نا تو فرشتے آتے ہیں. بولو اللہ کہتا ہے بڑی رات آتی ہے تو کون آتے؟ لیکن اللہ جبرائیل کا الگ سے نام لیتا. اللہ کہتا ہے فرشتے تو آتے, فرشتوں کے امیر جبرائیل بھی آتے ہیں. بڑی رات میں زمین پر فرشتے تو آتے ہیں لیکن ان کے امیر کون؟ حضرت. پڑھو نا میرے سامنے اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا, سب کو یاد ہوگا, پڑھو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ. اللہ کہتا آپ بڑی رات میں شب قدر ہے, فرشتے اتریں گے تو اتریں گے لیکن ان کے امیر حضرت جبرائیل بھی اتریں گے. تنزل الملائکۃ والروح. بولو کون؟ روح سے مراد کون؟ حضرت. ہم تھوڑا ادھر ہو گئے. ہمارے نبی معراج پہ آسمانوں کو پار کر رہے. بولو ساتھ میں کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کیا پوچھا کون ملنا چاہتا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا جبرائیل فرشتہ ملنا چاہتا, فرشتوں کا امیر تو میرے ساتھ میں. پھر بھی حضرت جبرائیل نے کہا اگر آپ اجازت دو تو ایک فرشتہ آپ کی اجازت ہو تو, نہیں تو کوئی بات نہیں. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا بلا لو.
بولو کیا فرمایا؟ بس جیسے ہمارے نبی نے فرمایا فرشتے کو بلا لو، حضرت جبرائیل نے پردہ اٹھایا، ارے آسمان کے کیسے عجب عجب پردے ہوں گے، پردہ اٹھایا اور بولو فرشتہ سامنے انسان کی شکل میں، کیا خوبصورت، اللہ کی قسم اتنا او فرشتہ قریب، بولو کس کے قریب؟ ہمارے نبی. ہمارے نبی نے بھائی سلام کلام ہوا ہوگا، بہت لمبی روایت ہے، میں بہت شارٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. سلام کلام ہوا ہوگا. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ نے کب پیدا کیا تم کو؟ ہمارے نبی نے پوچھا اتنے لمبے چوڑے فرشتے اللہ نے کب پیدا کیا؟ تو کیا کہا معلوم؟ میرے کو نہیں معلوم. وہ فرشتہ کہتا میرے کو نہیں معلوم اللہ نے مجھے کب پیدا کیا. اتنا ضرور معلوم ہے کہ حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا. یعنی حضرت آدم پیدا ہوئے، کریٹڈ اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، ان کے 2000 سال پہلے وہ فرشتہ کیا ہمارے نبی نے کہا ہو حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے تم پیدا ہوئے، تو تمہاری ایکٹیویٹیز کیا ہے، کیا کر رہے ہو اس وقت سے اب تک، کیا کر رہے ہو؟ فرشتے نے اتنے پیار سے کہا اللہ نے جب سے پیدا کیا مجھے کہا ایک ہی ذکر کرتا رہنا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. میں اس وقت سے آپ کا نام لیتا ہوں، حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے 2000 سال پہلے میں آپ کا نام لیتا، اس وقت سے آپ کا نام لیتا. مجھے تمنا تھی کہ جس کا نام میں لیتا ایک بار تو اس کا دیدار کرو. اب جب پتا چلا کہ آپ معراج پہ آئے ہیں، آپ آسمانوں پر آئے، تو میں نے اللہ سے کہا اللہ اس وقت سے نام لیتا ہوں ایک بار دیدار تو کروا دے. اللہ نے کہا مجھے مت پوچھو، انہی سے پوچھو، وہاں کہے تو چلے جانا. اور آپ نے پرمیشن دے دی، میں آ گیا. ہمارے نبی نے پوچھا اچھا آ گئے، میرا دیدار ہو گیا، اب کیا چاہتے ہو؟ کہا اجازت دے دو ایک بار آپ کی پیشانی کو چوم لوں، اجازت دے دو ایک بار آپ کی پیشانی کو چوم لوں. دعا کرو نا اللہ وہ موقع ہم کو بھی نصیب فرمائے. بھائی ہم بھی تو پیاسے ہیں نا قیامت میں نبی کی پیشانی کو چومنے. کاش کہ وہ ہمارے ہونٹ ایسے پاک ہو جائے کہ نبی کی مبارک پیشانی کو چوم سکے. ہمارے نبی نے اجازت دی، وہ فرشتے آئے ہمارے نبی کی پیشانی کو چوما. سننا جیسے پیشانی کو چوما، پھر بہت لمبی روایت ہے، بہت ساری باتیں ہوئی، وہ ابھی میں آپ سے نہیں کرتا، بعد میں کبھی کریں گے. لیکن جب وہ فرشتے جانے لگے، بولو وہ فرشتے جانے، بھائی ملاقات ہو گئی، اب جانے لگے. جاتے جاتے کہا میرے پیارے نبی اگر آپ اجازت دو تو میں ایک چیز بتاؤں آپ کو. ہمارے نبی نے فرمایا یہاں تو سب عجب ہی عجب ہے، بھائی آسمان کی بات ہے، بتاؤ کیا. وہ فرشتے نے ایک پردہ اٹھایا، او ہو سامنے اتنا بڑا بیگ. بھائی فرشتے نے پردہ اٹھایا نا، بیگ سمجھ لو نا، بیگ صندوق کیا بولتے، بیگ ہی بولتے ہیں نا، لیکن وہ ہماری بیگ نہیں جو سفر میں لے جاتے. اور اتنا یہ ہمارا پورا یہ گراؤنڈ ہو جائے، اتنا بڑا بیگ اور گرین کلر، بولو کلر کون سا؟ الصندوق الاخضر، گرین کلر، اتنا چمکتا. ہمارے نبی نے کہا ما ھذا الصندوق الاخضر. ہمارے نبی نے کہا فرشتے تم نے تو عجب پردہ اٹھایا، اتنا پیارا صندوق کیا ہے کیا؟ وہ فرشتے نے کہا ابھی تو آپ معراج پر آئے ہو، ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. وہ فرشتہ کہتا ہے ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے، اللہ آپ پر بھی روزے فرض کرے گا، آپ کی امت پر بھی روزے فرض کرے گا. اور بولو ہمارے نبی مدینہ آئے تو روزہ فرض ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بولو جلدی جلدی بولو نا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پڑھو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض ہو گئے. تو وہ فرشتے نے کہا ابھی تو آپ معراج پر آئے، آپ جب مدینہ جاؤ گے ایک لمبے زمانے کے بعد وہیں رہو گے، آپ پر بھی روزے فرض ہوں گے، آپ کی امت پر بھی روزے فرض ہوں گے. اب وہ فرشتہ کہتا جس کا روزہ قبول ہوتا ہے نا اس کا نام یہ صندوق میں آ جاتا ہے. کون سا کلر کا صندوق؟ گرین کا. اور وہ فرشتہ کہتا آپ کے امت پر جب روزے فرض ہوں گے اور جس کا روزہ قبول ہوگا اس کا نام یہ صندوق میں آئے گا. اور وہ فرشتہ کہتا میرے پیدا کرنے والے کی قسم جس کا نام صندوق میں آئے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو اب سب سے بڑا سوال ہے کہ ہم نے تو بہت زمانے سے روزے رکھے، تو اپنا نام وہ بیگ میں گیا کہ نہیں گیا؟ نہیں معلوم نا. ارے ہاں کہ معلوم نہیں معلوم، میرے کو بھی نہیں معلوم بھائی وہ نام گیا کہ نہیں گیا. لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے، روزہ قبول ہوا ہوگا تو نام گیا ہوگا، اور نہیں قبول ہوا تو چلو نا یہ رمضان میں کوشش کرو نا،
بھائی چلو نہیں گیا، تھوڑی دیر کے لیے مانو ہمارا نام نہیں گیا، ابھی تو رمضان کا مہینہ آتا نا، ایسے پرفیکٹ روزے رکھو، 29 ہوئے کہ 30 ہوئے، پرفیکٹ روزے رکھو، ہمارا نام وہ صندوق میں جائے۔ ارے ہمارا نام نوساری والے کے ساتھ لکھ کر وہ نام صندوق میں چلا گیا، وہ فرشتے نے قسم کھا کر کہا تھا جس کا نام اس میں آئے گا یدخلون الجنت بغیر حساب ولا کتاب، جس کا نام اس صندوق میں آئے گا وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے چلا جائے گا۔